اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ حمی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عنوان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اطاعت رسول، اس کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا حبیب یہ ہمارا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہو اگر تم اللہ سے واقعی ہی محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی تو پھر میری اتباع بھی کرو، فرمایا میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ فرمایا کہ جب تم نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرو گے، حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی سیرت طیبہ کو اپناؤ گے، سرکار کا اسوہ حسنہ اس کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں گے۔ رب فرماتا ہے جب تم میرے حبیب کے لڑ لگ جاؤ گے تو میں تم سے خود محبت کروں گا۔ فرمایا کہ پھر تمہیں محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، جب تم میرے حبیب کے ہو جاؤ گے رب تمہارا ہو جائے گا۔ فرمایا جب تم میرے حبیب کے ہو جاؤ گے رب تمہارا ہو جائے گا تو پھر انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرمایا کہ جب تم محبوب سے محبت کرو گے، خالق تم سے محبت کرے گا تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، یعنی معاف فرمانے والا ہے۔ تو ہمارا جو موضوع ہے اتباع رسول، اطاعت رسول، تو ہم سنیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح حضور کی باتوں پر عمل کرتے تھے، کس طرح وہ حضور کی سیرت پر چلتے تھے، کس طرح حضور کے حکموں کی مطابق وہ زندگیاں گزارتے تھے۔ آئیے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنتے ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579 ہے۔ آج حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے، حجر اسود کو میرا ہاتھ لگ جائے یا میں اس کا بوسہ کر لوں۔ ہر حاجی کی یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھائی مجھ سے پوچھو میں حجر اسود کو کیوں چومتا ہوں؟ اب سیدنا فاروق اعظم حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، میں اس لیے نہیں تجھے چوم رہا بلکہ میری ریزن اور ہے، وجہ اور ہے، میں کسی اور وجہ سے تجھے چومتا ہوں، تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ فرمایا وہ وجہ یہ ہے میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ یہ ہے اتباع، دیکھیے حضور کی اداؤں پر پہرا دینا، اسی کا نام اطاعت ہے۔ حضور کی سنتوں کو اپنانا، حضور نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام اتباع رسول ہے۔
فرمایا کہ میں تجھے کسی اور وجہ سے نہیں چوم رہا، بس تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی کے ہونٹ تجھے لگے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا محبوب نے تجھے چوما ہے اے حجر اسود، تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ اب اگلی حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 974 ہے۔ یہ ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن محبت کی بات ہے، اتباع کی بات ہے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آپ نے سیدنا عثمان غنی کو کافروں کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں۔ اب کافروں کو تسلی نہ ہوئی، کافروں نے بھی پھر اپنا نمائندہ بھیجا، عثمان غنی کو روک لیا ادھر۔ اب انہوں نے جو اپنی طرف سے نمائندہ وہ بھیجا جو بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، پنچایتہ چ بہن والا، فیصلے کرنے والا، بڑا علم دار وہ شخصیت جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نام حضرت عروہ ابن مسعود ہے۔ جو حضرت عروہ کیونکہ ابھی مسلمان نہیں، کافروں کی طرف سے جاسوس بن کر آتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کیا معاملات ہیں، کس ارادے سے مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب اس کی ڈیوٹی تھی کہ ہر شے کو نوٹ کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، ان کا طریقہ کار، ان کا شیڈول کیا ہے۔ اب عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ آج تک دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، آج جو میں نے نظارہ کیا میں نے وہ نظارہ پہلے نہیں کیا، جو میں نے آج منظر دیکھا وہ منظر پہلے آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ کہنے لگے بات کچھ یوں تھی، میں نوٹ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور غلام کیا کرتے ہیں، نیچے چلو کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کو پانی جو بوسہ دے کر آیا ہے اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور اس پانی کو جو سرکار کے چہرہ کو چوم کر آیا ہے اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ غلام کیا کرتے ہیں، اس پانی کو اپنے چہرے کے اوپر مل رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے صحابہ کی جماعت ہے، کافی ساری تعداد ہے، اب پانی دور تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ایک غلام کیا کرتا ہے، جس غلام کے ہاتھ میں پانی ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے کہ چلو پانی تو نہیں ملا لیکن یہ وہ ہاتھ ہے جس کو وہ پانی تو لگا ہے نا، اس ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کر کے اپنے چہروں کے اوپر مل رہے ہیں۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کا کمال، حضور کے لعاب دہن کی برکتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ لوگوں یہ لعاب دہن وہ ہے جو ٹوٹی ہڈیاں بھی جوڑ دیتا ہے، یہ لعاب دہن وہ ہے جو کھاری کنویں بھی میٹھے کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے محبت، حضور سے انے واجہ محبت ہونا پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب کیا حضور کا لعاب دہن بھی غلام نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اور عروہ ابن مسعود نے ساری چیزیں دیکھی، محسوس کیا ساری چیزوں کو۔ جب کافروں کے پاس گئے نا، کافروں کے پاس جا کر اب باتیں چل رہی ہیں، کافروں سے جا کر کہا اے کافروں تم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے، تم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے۔ کافر کہنے لگے عروہ کی گلاں پیا کر رہا، تو تے ساڈا بندہ سی، تو ادھر دیا گلاں کرن لگ پیا، پارٹی بدل رہی ہے، یہ عروہ کہہ دیا گلاں پیا کرتا ہے۔ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں سنو تو صحیح، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑی بڑی پنچایتوں میں گیا ہوں، بڑی بڑی پریا کے اندر بیٹھا ہوں، بڑے بڑے وزیروں کے پاس گیا ہوں، خدا کی قسم جتنے اس نبی کے غلام اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں آج تک میں نے دیکھا نہیں کوئی کسی کا اتنا احترام کرتا۔ وہ نبی وضو کرتے ہیں تو غلام پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کا لعاب دہن غلام زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تم اس نبی کو کیسے ہرا سکتے ہو؟ وہ نبی جب بولتے ہیں تو حکمت کے موتی رولتے ہیں، وہ حضور جب بولتے ہیں تو غلام ہاتھ بند کر سروں کو جھکا کر اپنی آنکھوں کو بھی جھکا دیتے ہیں۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، یہ حضور کے در کا ادب ہے، یہ مقام ہے لوگوں کہ وہاں جبریل بھی دربان بن کر کھڑا ہوتا ہے، جبریل بھی آ کر سر کو جھکا دیتا ہے، وہ دربار ہے میرے نبی کا۔ عروہ ابن مسعود نے کہا تم اس نبی کو نہیں ہرا سکتے، مسلمانوں کی جماعت کو نہیں ہرا سکتے۔ جو مسلمان
اپنے نبی کے جسم کو لگنے والا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ لہذا تم ان کو نہیں ہرا سکتے، وہ تو اتنی اتباع کرتے ہیں، اپنے نبی کی اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہی عروہ بن مسعود، شاید یہی سبب بنا حضور کی تعریف بیان کرنے کا کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ سبحان، حضور کا ذکر بڑی برکت والا ذکر ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1655 ہے، بڑی محبت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے پہلے کہا ہم نے سننا ہے صحابہ نے کتنی اتباع کی، کتنا حضور کی باتوں کو فالو کیا، کتنا وہ حضور سے حد درجے کی محبت کرتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کو بھی اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی، سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، چلو ہمیں تو یاد ہے نا مسئلہ۔ اب کیونکہ نئی نئی ابھی شروعات ہو رہی ہے، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اب شروع والے معاملات چل رہے ہیں، تو ایک غلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میرے نبی کی نظر پڑی، حضور نے دیکھا کہ غلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ اے غلام یہ کیا ہے؟ محبت سے سننا، حضور نے اگلی بات نہیں کہی، صرف یہی کہا یہ کیا ہے۔ سمجھنے والے آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ سونا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یوں ہی سمجھو کہ اپنی انگلی کے اندر آگ کا کولا پکڑا ہوا ہے، آگ کا انگارہ، فرمایا کولا اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں صحابی کی محبت پر۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ لا کے چلو جیب چھپا لیے، آئے ہے جیب میں نہیں ڈالا، جب دیکھا کہ حضور نے ناراضگی کا اظہار اتار کر دور پھینک دیا، آئے ہے جب محفل برخاست ہوئی تو سنگی بیلی نے کہا یار ہن چک لیا، فرمایا ہن میں چکڑی نہیں، جس سے میرے نبی نے منع کر دیا فرمایا کہ میں نہیں اٹھاؤں گا، جس سے حضور نے منع کر دیا میں اس کو اب کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے اتباع رسول۔ اللہ اکبر، جس سے حضور نے منع کر دیا ہے اس کی طرف چہرہ بھی نہیں کرتے، جس سے رب رسول نے منع کر دیا فرمایا میں یہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1403 ہے۔ ابو سفیان یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ پہلے کی بات ہے، یہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، حضور نے اپنی میٹنگ بلائی، حضور نے پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ جو مسجد نبوی کی چٹائی پر سجتی تھی، وہ محمد عربی آئے ہائے قرآن پڑھا جاتا تھا، حدیث پڑھی جاتی تھی، قال رسول اللہ کی باتیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، حضور نے اپنے غلاموں کی پارلیمنٹ سجا لی، مشورہ کیا، فرمایا کہ غلاموں اب جب وہ سارے صحابہ جمع ہوئے اس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، مہاجرین جو ہجرت کر کر آئے ہوئے تھے، انصار جو پہلے وہاں کے رہنے والے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تجارتی قافلہ کافروں کا آ رہا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سیدنا صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضور آپ جو حکم کریں گے۔ حضور خاموش رہے، ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، پھر سیدنا فاروق اعظم اٹھے، حضور آپ حکم کریں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے، حضور آپ حکم تو فرمائیں۔ حضور خاموش رہے، نگاہ نبوت کو چور ڈھونڈ رہی تھی، حضور کی مراد کچھ اور تھی، حضور کسی اور سے سننا چاہتے تھے، میں کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ جب بات نہ بنی، جو انصار صحابہ تھے جو پہلے مدینہ شریف کے رہنے والے تھے ان میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، حضور ہم سمجھ گئے ہیں، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا کیا مشورہ ہے۔ ایک انصاری صحابی لوگوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جملے بڑے دلیرانہ ہیں، سننا بھی دلیر ہو کر۔ وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، سنیا حکم کرو اسی دریا چ گھوڑے پا چھڑاں گے، سنیا اسی دریا چ گھوڑے پا چھڑاں گے، تسی حکم تے کرو، سائی تسی آرڈر تے لاؤ، اسی ساڈیاں جڑیاں اونٹنیاں نے انہاں دے سینے پہاڑاں دے نال ٹکرا جان گے، تسی سونے آرڈر تے کرو، اسی کو ڈرنے والے تھوڑی ہیں۔ حضور ہم رکنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، حضور آپ جیسا چاہتے ہیں ہم آپ کے حکم پر چلیں گے، ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، حضور آپ حکم تو کریں۔ جب یہ صحابی کے جملے سنے نا میرے نبی نے، حضور مسکرا پڑے، ہائے ہائے، حضور جب مسکراتے ہیں نا پھر نور بکھرتا ہے، پھر کرم ہوتا ہے، رحمت کے بادل برستے ہیں جب میرے مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں۔ حضور اس بات پر مسکرائے، خوش ہوئے کہ میرے غلام تو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر حضور نے ترغیب دلائی، فرمایا جہاد کی تیاری کرو،
فرمایا غلاموں میں تم سے یہی تقاضا کرتا ہوں، فرمایا میں تم سے یہی چاہتا ہوں ہمہ وقت اسلام کے لیے تیار رہو، ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہو۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، اگلے حضور کے صحابی جن کا نام حضرت مقداد ہے، حضرت مقداد کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1454 ہے، حضور کا یہ فرمان ہے وہاں پر، اللہ جو حدیث کے راوی ہے نا وہ فرماتے ہیں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے نا، کہتے ہیں کاش اس جگہ پر حضرت مقداد کی جگہ آج میں ہوتا، آج حضرت مقداد کی جگہ کاش میں ہوتا۔ پوچھا حضرت ہوا کیا ہے؟ فرمایا آج حضور کی محفل سجی تھی، حضور کے غلام بیٹھے ہوئے تھے، بات ہے اتباع رسول کی، بات ہے اطاعت رسول کی، حضور کی ہر حکم پر ہمہ وقت تیار رہنا۔ حضور جلوہ گر ہیں، جہاد کی باتیں ہو رہی تھی، حضور درس دے رہے تھے، جذبہ جہاد کے متعلق اپنے غلاموں کی تیاری کر رہے تھے، حضور تربیت فرما رہے تھے کہ غلاموں کافروں کا علاج مذمت سے نہیں، فرمایا جہاد کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اب حضور یہ گفتگو کر ہی رہے تھے، اپنے صحابہ کا ذہن بنا رہے تھے جذبہ جہاد پر، کہ اتنے میں حضرت مقداد مچل جاتے ہیں، آئے ہیں عشق کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور آپ اشارہ تو کرو صحیح، سونیا اسی تھوڑے نال سجیوں بھی لڑا گے، آپ خدا سبحان اللہ۔ حضور ہم دائیں طرف سے بھی آپ کا دفاع کریں گے، حضور اسی کھپے پاسے بھی تھوڑے برابر موڈے نہ موڈا لا کے چلیں گے، سونیا تھوڑے اگے سینہ تاڑ کے لڑا گے، سونیا تھوڑے پیچھے بھی دفاع کریں گے، سونیا ہر پاسوں تھوڑا دفاع کریں گے، دشمن دی جڑی تلوار چلے گی تھوڑے تک نہیں پہنچے گی، سونیا اسی اپنے سینیاں دکھا لواں گے، سونیا ہر وقت ہم تیار رہتے ہیں۔ حضور آپ کی محبت کے اندر یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں، آقا آپ حکم تو فرمائیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، یہ ایک جان کیا ہے، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سنے آپ حکم تو فرمائیں، آپ کے غلام ہر وقت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے۔ جب حضرت مقداد کے یہ جملے میرے نبی نے سنے نا، حضور پھر مسکرا پڑے، حضور خوش ہوتے ہیں کہ میرے غلام تیار رہیں، حضور اس بات پر خوش ہوئے، اے مقداد تو تے کمال کر چھڑے آیا، اے مقداد تو نے تو کمال کر دیا۔ فرمایا یہی میں تم سے تقاضا کرتا ہوں، اسلام پر پہرا دینا ہے، حضور کے حکموں کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196، میں بات سمجھا رہا ہوں، صحابہ حضور کے ہر اشارے پر تیار رہتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ نے سرخ رنگ کی سرخی مائل چادر اس طرح اوپر اوڑی ہوئی تھی، اور میرے نبی پاک علیہ السلام ایک گاٹی کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بھی بات بڑی قیمتی ہے، بہت محبت بڑی بات ہے، صحابہ اشاروں کو سمجھ جاتے تھے، جو حضور کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جو حضور کو نہیں پسند وہ ہمیں نہیں پسند۔ اب حضرت عبداللہ نے وہ سرخ رنگ کی ایسے چادر اوڑی ہوئی ہے، اب میرے نبی کی نظر پڑتی ہے، آئے ہے حضور نے ایسے دیکھا، فرمایا عبداللہ یہ کی ہے، اے عبداللہ یہ کس رنگ کی چادر ہے؟ عبداللہ ہے کی ہے، آئے ہے۔ آگے حضور نے کچھ پہلے میں نے حدیث، حضور صرف اشارہ ہی کر دیتے تھے اور صحابہ سمجھ جاتے تھے، اے سونے نو شاید چنگی نہیں لگی، اشاروں سے سمجھ جاتے، اے عبداللہ ہے کی ہے۔ اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سفر سے جب گھر واپس لوٹا نا، گھر کے اندر تندور چل رہا تھا، میں نے وہ چادر تندور میں ڈال دی کہ یہ چادر میرے نبی کو نہیں پسند، میں کیوں اس کو استعمال کروں، کیوں ڈالوں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور نے فرمایا عبداللہ وہ چادر کتھے ہوئے، ہائے ہے عبداللہ وہ چادر کتھے ہوئے۔ حضور تسی اشارہ کیتا تھانوں چادر پسند نہیں سی، حضور میں تے تندور دے وچ ڈال چھڑی ہے۔ حضور نے فرمایا تو گھر دے وچ کسی عورت نو دے چھڑدا عبداللہ، تو گھر دے وچ استعمال ہو سکتی ہے، کتی سونیا جڑی تھانوں شے پسند ہی نہیں تے میرا دل ہی نہیں کیتا کول رکھاں۔ یہ ہے اتباع رسول، آئے ہے حضور کے اشاروں کو صحابہ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی، میں نے شروع میں یہ بات شروع کی تھی حدیبیہ کی، اب سنن کبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 221 پر ہے، جب کافروں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا تھا، پہلے بات میں نے اس کو یاد کیجئے گا، عثمان غنی کو کافروں نے روک لیا ہے، ادھر حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی رکے ہوئے ہیں۔ اب کافروں نے کہا کہ اے عثمان دوسرے مسلمانوں تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے، چلو آپ تو آئی گئے، چلو آپ ہی طواف کر لو۔
تھانو اجازت ہے تسی کلیا طواف کر لو جننے مرضی پھیرے مارو تھانو کوئی روکن والا نہیں طواف کرو جنہ مرضی آئے ہے تو عثمان غنی نے پھر آگے سے جو جملہ بولا فرمایا میں اپنے نبی کے بغیر کر دوں فرمایا میں اپنے نبی کے بغیر طواف کروں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگوں آپ نے طواف نہیں کیا عمرہ چھوڑ دیا طواف چھوڑ دیا فرمایا سونا آوے گا تو سونے دے نال ہی کریں گے یہ ہے اتباع رسول یہ ہے محبت رسول امام الانبیاء کے غلام حضرت عبداللہ موجم اوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199 ہے میں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں حضور کے غلام کتنی حضور کی اتباع کرتے ہیں حضور کی ہر سنت پر عمل کرتے ہیں اب حضرت عبداللہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کا ٹائم ہے دوپہر کو ہم آرام کرتے اس کو کہتے ہیں قیل اللہ قیل اللہ حضور کی سنت ہے تھوڑی دیر دوپہر کو بندہ آرام کر لے تاکہ تہجد ویلے سو کی آگ کھولے جائے دوپہر کے وقت آرام کرنا میرے نبی کی یہ سنت مبارکہ ہے اب حضرت عبداللہ اس درخت کے نیچے آتے ہیں آ کر لیٹ جاتے ہیں آرام کرتے ہیں کسی نے پوچھا اس درخت کے نیچے کیوں لیٹتے ہو فرمایا میرے نبی لیٹتے تھے آئے ہے کہا کہ اسی جگہ پر میرے نبی لیٹتے تھے لہذا میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ میرے نبی کی سنت ہے حضور اس مقام پر اس درخت کے نیچے آ کر آرام فرمایا کرتے تھے لہذا میں آرام کرنے کے لیے آتا ہوں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں آخری بات ہے بڑی محبت بڑی بات ہے اللہ اکبر موج میں اوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 ہے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں آ کر کہتے ہیں حضور مجھے آپ سے بہت پیار ہے ایمان نام ہی محبت رسول کا ہے ایمان نام ہی اطاعت رسول کا ہے ایمان نام ہی عشق مصطفیٰ کا ہے جیسے لوگوں نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے محبت رسول کا ہونا شرط ہے کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صحابیت کہتے ہیں حضور مجھے آپ سے بہت پیار ہے میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں حضور پتہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں سونے میں گھر جاواں گھر میرا دل نہیں لگتا حضور گھر میں جی نہیں لگتا جب میں اداس ہوتا ہوں پھر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں حضور آپ کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں حضرت صبان ہے دوسری بات کر رہا ہوں حضرت صبان ہے جب سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں ٹک ٹکی لا کے رج رج کے سونے دے چہرے نو تکی جانے غلاماں نے آکھنا صبان ہے گھر جا کے روٹی کھا لا پانی پی لا صبان کی کری جانا ہے فرمایا تسی کی گل کر دیو سونے دے حسن ایڈا سونا ہے میں سرکار دے چہرے نو تکنا بھوک لتھ جاندی ہے میں سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی ہے اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور میں جب اداس ہوتا ہوں نا آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں سینے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے میں پھر گھر لوٹ جاتا ہوں حضور ایک گل ہے حضور ایک وجہ سے میں پریشان ہوں میں ایک وجہ سے پریشان دوسری حدیث کے الفاظ ہیں وہ صحابی رو پڑے حضور میں روتا ہوں اس بات پر کہیں ایسا نہ ہو مجھے آپ سے پہلے موت آ جائے تو میں آپ کا چہرہ کیسے دیکھوں یا حضور آپ کا مجھ سے پہلے وصال ہو جائے حضور میں آپ کا چہرہ کیسے دیکھوں گا یا حضور آپ تو جنت کے اندر اللہ کے نبیوں کی لسٹ میں ہوں گے اونچے مقام پر ہوں گے اسی تمہارے جو بندے کتنے ہوں گے حضور آپ تو اونچے مقام پر ہوں گے وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا وہ مقام محمود ہے آپ تو اونچے رتبے پر قائم ہوں گے حضور ساڈے غلاماں وال کون تکے گا حضور خاموش ہو گئے نال ہی جبریل آ گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا جبریل پیغام لے کے آگے سونے غلاماں نو آکھو جنوں جے دے نال پیار ہوے گا قیامت والے دیہاڑے او دے نال ہی ہوے گا وحسن اولئک رفیقا او دا ہی رفیق ہوے گا تے حضور نے فرمایا جا غلاماں تینوں میرے نال پیار ہے تو جنت بھی میرے نال ہی ہوے گا لوگوں یہ ہے اتباع رسول یہ ہے محبت رسول اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی اطاعت میں اتباع میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ